السلام علیکم، امید ہے آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ ڈاکٹر شجاعت علی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ انفجار نور، انقلاب اسلامی، مستضعفین جہان کی امید اور ظالموں کا قلعہ کما کرنے والے انقلاب کی 43ویں یا 43rd سالگرہ ہے۔ تو اس مبارک موقع پر اب تمام مومنین اور مسلمین کی خدمت میں مبارکباد عرض ہے۔ یہ ایسا انقلاب ہے جو ائمہ طاہرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سید الشہداء امام علی علیہ السلام، امام زمان علیہ السلام کی خواہشوں میں سے ایک خواہش، اور ایسا ایک عمل کہ جس نے اسلام کو اور مسلمین کو اور شیعان حیدر کرار کو زندہ کر دیا۔ ایسے دور میں کہ جب اسلام اور مذہب کو بالکل تہہ تیگ کیا جا رہا تھا اور یہ سوچا جا رہا تھا کہ اب مذہب کا جو قلعہ ہے وہ کما ہو گیا ہے اور کسی بھی طریقے سے مذہبی معاملات جو ہیں وہ اوپر نہیں آئیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسپیسیفکلی مسلمانوں کے اوپر جو ظلم ڈھائے گئے صہیونی ریاست کے قیام کے عمل میں، اور اس کے بعد پھر اسی دوران جب یہ انفجار نور ہوا تو اس کے پہلے 10 سال میں جو ایک درگت بنی مسلمانوں کی اور اسپیسیفکلی عرب ممالک کی، وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو بہت سے پہلو ہیں اس الہی تحفہ کے کہ جس کی وجہ سے اسلام کو سربلندی اس وقت بھی ہوئی اور آج بھی ہو رہی ہے، اور مستضعفین جہان اس سے فائدہ لے رہے ہیں اور اس چراغ سے ان کو روشنی مل رہی ہے، اور نا امیدوں کو اس انقلاب سے امید ملی ہے۔ تو بہت سے پہلو ہیں، جیسا کہ میں نے کہا کہ انقلاب کی مشکلات کس قدر زیادہ تھیں۔ جیسے ہی یہ شروع ہوا، استعماری طاقتیں جو کہ اب بھی بہت زیادہ پاور میں ہیں اور کوشش میں ہیں کہ اس چراغ کو بجھا دیا جائے، اور ان استعماری طاقتوں کے ساتھ ساتھ جو اس وقت عربی طاقتیں ہیں اور صہیونی طاقتیں ہیں، عربی صہیونی اکٹھے ہوئے پڑے ہیں، تو بہت کوشش کی انہوں نے شروع سے ہی۔ آپ کو پتہ ہے کہ جیسے ہی یہ انقلاب آیا تو عراق کو کہہ کر جنگ مسلط کی گئی، 8 سال پورے وہ جنگ رہی، اور دنیا کے مہلک ترین اس میں ہتھیار استعمال کیے گئے، اور اس قدر تباہی مچائی گئی کہ ابھی تک اس کی نظیر نہیں ملتی، اور یہ کہا گیا کہ کچھ ہی دنوں میں تہران کے اوپر قبضہ کر لیا جائے گا، لیکن خدا نے ان ظالموں کو ذلیل و رسوا کیا۔ اسی طرح اب بھی آپ کو پتہ ہے کہ انقلاب کے اوپر کس قدر مشکلات ہیں، پابندیوں کی صورت میں، اور ریشہ دوانیاں جو اندر سے بھی ہوتی ہیں اور باہر سے بھی ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی خداوند متعال کی یہ مہربانی ہے اور لطف و کرم ہے کہ یہ نور بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ اور اس کو امام خمینی نے انفجار نور اس لیے کہا کہ یہ ایک ایسی روشنی اٹھی کہ جس نے واقعہ ہی دنیا کو حیران و پریشان کر دیا، اور جس نے علماء حقہ کو اور ولایت فقیہ کو اور ان مستضعفین کو کہ جن کو کوئی پوچھتا نہیں تھا، ان کو خداوند متعال نے پاور دی اس انقلاب کے ذریعے۔ تو بہت سے، جیسا کہ میں نے کہا، پہلو ہیں اس انقلاب کے، اس انفجار نور کے۔ کچھ ایک دو پہلو جو میں آپ کے سامنے ڈسکس کرنا چاہوں گا وہ یہ ہیں کہ ایک تو انقلاب کی پائیداری ہے اور انقلاب کی استقامت ہے کہ کس قدر مشکلات کے باوجود نہ صرف کہ خود اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا اور الحمدللہ اب پوری دنیا کی عالمی طاقتوں کے مقابلے میں ہے، اور ایک عالمی طاقت خود ہے، نہ صرف یہ کہ خود بلکہ بہت سے مستضعفین جہان کو اس قابل بنا دیا کہ وہ خود اس عالمی طاقت کا حصہ بن گئے ہیں اور انقلاب کے بازو بن گئے ہیں۔ اور اس میں آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح صہیونی ریاست کو پنجابی کہندے نے نا کہ نتھ ڈال دیتی ہے۔ تو
آپ کے سامنے ہے کہ ایک چھوٹا سا سرزمین کا ٹکڑا کہ جس کو ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے، لیکن الحمدللہ ان لوگوں کی قوت اس قدر زیادہ ہے کہ ابھی پچھلی جو مسئلہ ہوا، جنگ ہوئی، تو اس میں ایک ہی دن یا 2 دن ظاہر ہوئے تو صہیونی ریاستوں کی طرف سے یہ بات آنا شروع ہوئی کہ اس کو بند کر دیا جائے، اور اسی طرح اور بھی بہت سے مستضعفین کی مدد کے حوالے سے یہ باتیں آپ کے سامنے ہیں۔ تو امید مستضعفین ہے یہ۔ دوسرے نمبر پہ جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ نہ صرف اسلامی دنیا میں اور نہ صرف مشرق وسطیٰ میں انقلاب کے اثرات ہوئے، بلکہ مغربی دنیا میں بھی بہت زیادہ ہوئے، اور یہاں کے جو مغربی خطہ کے مستضعف لوگ ہیں وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ جیسے آپ کے سامنے ہے وینزویلا کے اوپر کس قدر پابندیاں لگائی گئیں، ظلم کیا جا رہا ہے وہاں کے ملک کے اوپر اور وہاں کی عوام کے اوپر، اور اسی طرح کیوبا آپ کو پتہ ہے کہ دہائیوں سے اس ظلم کی چکی میں پس رہا ہے، لیکن انہوں نے اگر روشنی لی ہے تو وہ اس انقلاب سے لی ہے۔ تو بہت سے پہلو ہیں، جیسا کہ میں نے کہا انشاءاللہ باقی دوستان اس کے اوپر بات کریں گے۔ اس حقیر کی طرف سے یہی 1-2 باتیں تھیں۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ امام زمان علیہ السلام کے صدقے سے اس نور کو برقرار رکھے اور اس کی روشنی کو اور زیادہ سے زیادہ کرے، اور انشاءاللہ یہ انقلاب امام زمان علیہ السلام کے ہاتھ میں جائے اور اس کی زمام جو ہے وہ امام زمان علیہ السلام کے ہاتھ میں ہو۔ یہ ایسا انقلاب ہے کہ جس نے روحوں کو شاد کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور روحوں کو شاد کیا ہے ائمہ معصومین کی، اور سید الشہداء کی روح کو شاد کیا ہے۔ امام خمینی خداوند متعال ان کو مزید اپنے رحمت سے نوازے، ایک ایسا کام کر کے گئے کہ جس کی نظیر شاید ہی دنیا میں ملے۔ اس دعا کے ساتھ کہ خداوند متعال رہبر معظم جناب آقائے علی خامنائی کو صحت و سلامتی دے اور ان کے چشمہ سے ہم سیراب ہوتے رہیں، اور خداوند متعال جو بھی انقلاب کی راہ میں لوگ چل رہے ہیں، پاکستان میں ہیں، آغا سید جواد نقوی صاحب ہیں، اور باقی بھی دوستان جو ہیں اور رہبران جو ہیں، خداوند متعال ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور خداوند متعال جو مشکلات ہیں اپنی طرف سے ایسے انتظام کرے اس انقلاب کے راستے میں کہ وہ مشکلات ختم ہو جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔